آپ کو سننے کے بعد جب ریورٹ ہوا تو کچھ نیک لوگ ہماری مسجد کے کہنے لگے، وہ نیک کیا ہے یار؟ جو شخص پوری زندگی تہجد کی نماز پڑھتا رہا لیکن مزاروں پہ جا کے بابوں کو بھی پکارتا رہا، آپ اس کو نیک سمجھتے ہیں یار؟ اس طرح کے نیک تو ہندوؤں کے اندر بھی موجود ہیں، عیسائیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نیک تو وہ بھی ہے۔ مدر ٹریسا سے زیادہ کون نیک تھا جس نے ہزاروں یتیم بچیوں کی کفالت کی ہے؟ اسے نوبیل پرائز بھی ملا تھا، انڈیا میں، کرسچن تھی، نیک تو وہ بھی تھی۔ داڑیوں سے، نیک امال سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ شخص واقعی نیک ہو گیا۔ نیک وہ ہوگا جس کا عقیدہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور یہ وہ بات ہے جو سارے کرتے ہیں۔ آپ بریلویوں سے پوچھیں نا کہ جی وہ اہل حدیث دیکھیں اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نمازیں کیا ہے، ہی گستاخ ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے وہ خود بھی مانتے ہیں کہ عقیدہ درست نہ ہو تو لمبی داڑھی، نبی نماز کسی کام کی نہیں۔ تو سرکار جب ہم یہی بات آپ کے بارے میں کر دیں کہ اگر آپ کی توحید درست نہیں ہے تو آپ کی پگڑیاں، آپ کے نعرے، آپ کے سفید کپڑے اور پیلی چپلیں اور مسواکیں کسی کام کی نہیں ہے اگر آپ کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے، اور آپ کے بابوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کی شان میں اور آپ ان کا جھوٹا دفاع کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہے کہ گل کرتی یہ وہی گل ہے جی تسی کیتی تھی سرکار، ہاں پٹھی کر کے واپس کی تھی تواڈے تے، ہن تک تسی یہی گل کرتے سو نا۔ تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اجماع ہے اس پہ کہ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو عمل قبول نہیں۔ تو نیک وہ بنے بنائے نیک، تو نیک لوگ کہنے لگے کہ آپ کس کو سننے لگ گئے ہو، وہ تو گمراہ ہے۔ نیک لوگ تو آپ نے کہا تھا کہ وہ تو غیبت بھی نہیں کسی کے کرتے، کسی کے بارے میں وہ سخت جملہ نہیں بولتے، کہتے ہیں نا جی صوفیاء ایک کوئی تھپڑ مارتا ہے وہ دوسرے گال پیش کر دیتے ہیں۔ اس سارے صوفیاء میرے کیس جا کے فیل ہو گئے ہیں۔ وہ مصباحی صاحب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، خود بھی روتے ہیں، لوگوں کو بھی رلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ سرکار جب ساڈی واری آئی ہے، دنیا کو تو کہتے تھے ہم کافروں کے لیے بھی چادریں بچھاتے ہیں، انجینئر صاحب کی جب باری آئی ہے، تو سڑ، تو مر، اس نے مر جانا ہے جی کمرے میں بیٹھ کے، اچھا میں نے مر جانا ہے، تسی ہمیشہ زندہ رہنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا الو کے پٹھے، یہ بھی کہا ہوا ہے۔ میں جتنی بار کلپ لگاتا ہوں مجھے ایک رتی برابر بھی غصہ نہیں آتا، خوش ہوتا ہوں کہ اگر یہ باتیں نہ کرتے میں آپ کو کیسے منواتا کہ یہ سب لوگوں نے لبادے اوڑے ہوئے ہیں خوش اخلاقی کے، جب ان کی دم پہ پاؤں آتا ہے، ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو دیکھیں ان کی چیخیں آسمانوں تک نکلتی ہیں۔ وہ تو گمراہ صحابہ کے بارے میں سخت بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے سے زیادہ صحابہ کرام کا ادب کسی نے نہیں کیا۔ صحابہ کرام کا تعارف اس امت کو اگر کسی نے کرایا تو اس پلیٹ فارم میں الحمدللہ۔ خالی میں نوکر صحابہ لکھ کے آپ سمجھ رہے ہیں آپ صحابہ کے خدمت گار ہیں، یا اپنے زوم میں کسی بندے کو قتل کر کے آپ صحابہ کے عاشق بنے ہوئے ہیں؟ صحابہ کے عاشق وہ ہیں جنہوں نے خلافت راشدہ حق چار یار کے صرف نعرے نہیں لگائے، بچے بچے کو رٹا دیا کہ حق چار یار ہے کون، خلافت کی ساری حدیثیں بتائیں، خلافت کی مدت بتائی، البتہ پورا سچ بتایا، آپ نے آدھا سچ بتایا تھا، ہم نے اس کے بعد بتایا کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ خلافت راشدہ کا تعارف ہم نے کروایا، ابو ذر غفاری کا، عمار ابن یاسر کا، سعد ابن ابی وقاص کا، خالد ابن ولید کا، قادسیہ کا، یرموک کا، عمر سیریز کا تعارف۔ سخت کہاں سے بولتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے سے زیادہ کون نرم ہے؟ ہاں البتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی۔ اب اہل صفین کو، امیر شام کی پارٹی کو جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت صحیح بخاری 2812 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اور نقل کیا ہے امام بخاری نے، امام مسلم نے، میں تو صرف اس کو بیان کر رہا ہوں جو فتویٰ میرے اوپر 1000 گنا کر کے امام بخاری اور امام مسلم کے اوپر اور 1 ارب گنا کر کے نعوذ باللہ اس شخصیت کی طرف آپ لوٹا رہے ہوں گے کہ جس نے یہ فرمایا ہوا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، بابوں اور فرقوں کو بچانے کی خاطر رسول اللہ سے ٹکر تو نہ لیں۔ وہ مولانا ساکسا والی بات ہے کہ میں نبی نال ٹکر لے لواں، اپنا ایمان برباد کر لواں تھوڑی گلاں مان کے، اور اس کا کوئی استاد بھی نہیں ہے۔ جی اگر تو یہ آپ کے نیک لوگ جو ہے نا
وہ دیوبندی ہے نا تو انہیں کہیں گے ان کے استاد ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، تو کہیں گے وہ تو ہے خود ہی گمراہ ہے. انہیں کہیں آپ تو جاہل ہو، اتنے بڑے عالم کو آپ کیسے گمراہ کہہ سکتے ہو؟ تو وہ آپ کو پتا کیا کہیں گے؟ ہمارے علماء انہیں گمراہ کہتے ہیں. انہیں کہیں کہ ان کے علماء آپ کے علماء کو بھی گمراہ کہتے ہیں. ٹینٹ تے کھیڑو. اور اگر یہ نیک لوگ بریلویوں میں سے ہیں تو آپ انہیں کہیں گے جی ان کے استاد تو جو ہیں وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، دیکھیں انہوں نے ان کو اپنے ممبر پہ بھی وہاں پہ کھڑا کر کے تو جمعے کی نماز پڑھوائی تھی اور اتنے پیار سے انہوں نے ماتھا چوما تھا. تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ تو خود گمراہ ہے. اور اگر یہ کوئی اعتراض کوئی اور بندہ کرے تو آپ ان کو اہل حدیث کی مثال دے دیں کہ شیخ زبیر لذیذ صاحب ان کے استاد ہیں، تو وہ ان کو بھی گمراہ کہہ دیں گے. استاد ہمارے جی احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں، کیونکہ ہم جب قرآن پیش کرتے ہیں تو آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ قرآن کا ترجمہ احمد صاحب بریلوی صاحب کا پڑھ لو. احمد صاحب بریلوی صاحب نے قرآن پڑھ کے جو کچھ آپ کو سکھانا تھا وہ لکھ کے آپ کو دے گئے. تو ہمارے استاد تو احمد صاحب بریلوی صاحب ہیں، ہمارے استاد اشری تھانوی صاحب ہیں جن کے ترجمے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اپنا ترجمہ کر کے نہیں بتا رہے، وہ آپ کو برا لگے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں عربی سیکھنی ہے، ہم کہتے ہیں ضرور سیکھو، لیکن تمہارا ترجمہ کسی نے نہیں ماننا، کیونکہ انہوں نے اینڈ پہ پوچھنا کہ تنو عربی زیادہ آندی ہے یا احمد صاحب بریلوی نو. اگر اینڈ پہ آپ کے ساتھ یہی ہونی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ عربی ضرور شوقیہ ضرور سیکھیں، لیکن پیرلل میں قرآن ترجمے سے ایک دفعہ پڑھ کے مرنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں. یہ نہ ہو کہ پوری زندگی عربی سیکھتے رہیں. یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک بندے کی گاڑی پنکچر ہو کے میں اپنی فیکٹری لگاؤں گا، بلکہ اس سے بھی پہلے میں اپنی زمین پہ ربڑ پلانٹ کا پودا اگاؤں گا، اس میں سے جب ربڑ نکلے گا میں اس کی ٹیوب بناؤں گا اور اس ٹیوب والی فیکٹری لگانے کے بعد میں پنکچر لگاؤں گا. بس پھر تو بیٹھا رہے اور جنت ہی سائیکل چلائیں گا جا کے. وہ چپ کر کے جو کام ہوا ہے، اسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے کہ ویل انوینٹ نہ کریں، جو آلریڈی کام ہوا ہے اس کو آگے لے کے چلیں.